السلام علیکم ایھا المؤمنون جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قدرت و سلطان الرافت والامتنان، احمدہ علی تتابع النعم واعوذ بہ من العذاب والنقم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مخالفۃ للجاہدین ومعاندۃ للمبتلین، واقرارا بانہ رب العالمین، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صادق الامین، ختم بہ النبیین وارسلہ رحمۃ للعالمین، وصلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ فقد اوجب الصلاة علیہ واکرم مثوى لدیہ واجمل احسانہ الیہ۔ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف، اور چند باتیں ہماری گفتگو آج کے اس خطبے میں اہل ایمان کے نشانیوں سے ہم اپنے آپ کو جائزہ لیں، ہم اپنے آپ پر جائزہ لیں کہ آیا یہ ہم جو اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا یہ نشانیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ اگر پائی جاتی ہیں تو یہ قدرت اضافہ کیا جائے، اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو کوشش اور ہماری استعداد میں افزائش ہو تاکہ یہ نشانیاں ہمارے اندر پائی جائیں۔ مومن، اہل ایمان، صاحبان ایمان جسے کہا جائے، یہ قرآن نے کافی وضاحت کیا ہے۔ مختلف مقامات پر خداوند متعال اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، مومنین، مومنون، یہ سارے کے سارے قرآن کے الفاظات ہیں جو خداوند متعال جہاں بڑی ذمہ داریاں ہیں دین کی، اسلام کی، مومنین کے حوالے کر رہا ہے۔ اگر آپ قرآن کا سیر کریں گے، قرآن میں سیر کریں گے تو ہر مقام پر جہاں پر بھی مومنین کا نام آیا، خدا نے ایک بڑی بات وہاں پر بیان کیا ہے اور حکم دیا ہے۔ اسی کے اندر اوصاف بھی آپ کو ظاہر ہو جائیں گے کہ مومنین کے صفات کیا ہوتے ہیں، ایک مومن کس طریقے کی اس کی زندگی ہوتی ہے۔ اگر مومن اور غیر مومن یا کفار ایک ہی صف میں آ جائیں گے تو ایمان کا اطلاق درست نہیں بیٹھتا یہاں پر، کیونکہ ایمان کے لیے خدائی زندگی اور اس راہ پر چلنا یہ مومنین کے علائم میں سے ہے۔ ایمان یہی ہے کہ اس کی زندگی دوسروں کی زندگی سے فرق کرے، دوسروں کی زندگی سے
اچھی ہو، خدائی زندگی ہو، بنسبت دنیا کے آخرت کی یاد دلائے، اسے کہتے ہیں صاحبان ایمان۔ اور مومن ہمیشہ سبقت کیا ہے پیغمبر پر ایمان لانے، انبیاء پر جو لوگ پہلے ایمان لائے ان کے دلائل سے متاثر ہو کر انہیں مومن کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت نوح کے مومنین تھے، حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے، حضرت عیسیٰ پر، یہ سارے کے سارے مومنین ہیں۔ فراوان آیتیں ہیں، لیکن ہم چند آیتوں کے اوپر ایک آیت اور چند احادیث پر اکتفا کریں گے۔ سب سے پہلی نشانی جو صاحبان ایمان کی ہوتی ہے، عقیدے میں مضبوط ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ کمزور نہیں ہوتا۔ صاحبان ایمان کی علامت ہے یہ عقیدہ مضبوط، جیسا کہ روایت میں احادیث میں ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے سکتے ہیں لیکن مومن اپنے بات پر قائم رہتا ہے۔ اتنی کافی گہری بات صرف اور صرف ایمان کے وزن کے لیے بیان کیا گیا یہاں پر، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ایمان کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ کہ یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ وہ دوسروں کی زندگی سے ہٹ کر ہو اور خدا پر مضبوط عقیدہ رکھنے والا ہو، جیسا کہ خداوند متعال سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ لم یرتابوا ثم لم یرتابوا۔ صاحبان ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، اور کبھی شک نہیں کرتے۔ یہ ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے روشن ترین اور واضح ترین علامت ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد شک نہیں کرتا۔ شک نفاق کی طرف ڈھکل سکتا ہے، جیسا کہ صدر اسلام میں بعض لوگ، جس کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا لَقَوُا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ اہل ایمان کے ساتھ آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لائے، ہم صاحبان ایمان ہیں، بھائی ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، اب جب یہی لوگ جب شیاطین یعنی ان کا باطل سسٹم کے پاس جاتے ہیں، ان کے ساتھ خلوت کرتے ہیں، کانفیڈینشیل میٹنگز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، مسخرہ بازی کر رہے تھے۔ یہ ایمان انسان کو دلدل میں ڈھکیل سکتا ہے، نفاق کے دلدل میں، کفر کے دلدل میں۔ اصل مومن وہ ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان مضبوط رکھے، عقیدہ مضبوط رہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ جب بہت سارے ایسے لوگ تھے، جب اس پیغمبر اسلام نے اعلان کیا، دعوت علنی کی، اور لوگ ایمان لائے، جو کم تعداد میں تھے، ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا کفار قریش نے، مشرکین قریش نے، ٹارچر کیا، انہیں اذیتیں دیں، کافی سخت ترین حالات میں رکھا، شیب ابو طالب میں رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی کفار اپنی آئیڈیالوجی ان کے اوپر مسلط نہ کر سکے، اس لیے کہ ان کا ایمان مضبوط تھا۔ یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ تھے، رسول کو بعنوان رسول
شناخت رکھنے والے لوگ تھے، ان کے پاس ہر چیز، یعنی جب خدا پر اور رسول پر بات آتی ہے اور خدا اور رسول کے اوپر ان کا ایمان و عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے تو دنیا کی ہر چیز ان کے نگاہ میں گر جاتی ہے۔ ابھی نے نہ کفار قریش کے دولت کی طرف ان کی لالچی تھی اور نہ ہی ان کے اذیتوں سے انہیں خوف تھا، یہ بالکل اللہ کے لیے وقف ہو چکے تھے۔ ان کی علامتیں وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی یہ لوگ جہاد کرنے والے لوگ اپنے اموال سے، اپنی جان سے، جان و مال سے، کہاں پر؟ راہ خدا میں۔ ان کے ذہن میں دنیا کی لالچی نہیں تھی، ان کے ذہن میں یوں کہا جائے کہ کوئی یہ نہیں تھا کہ دنیا سے ہمیں یہ حاصل ہو، اگر ہم دنیا کے لیے انجام دیں گے، غنیمت کے لیے جہاد کریں گے۔ ان کا جو بھی جہاد تھا، کوششیں جتنی تھی مال کے لحاظ سے، جان کے لحاظ سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تھی، اور اللہ کی راہ میں ہر کوشش کام آنے والی کوشش ہے، کیونکہ اللہ راستے مسدود نہیں کرتا، بند نہیں کرتا، صاحبان ایمان کے راستے کھل جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ پر ایمان رکھے گا، یعنی تقوی الہی اختیار کرے گا، يَجْعَلَ اللَّهُ مَخْرَجًا، خداوند اس کے بند راستے کھول دیتا ہے، جو راستے جو گمان نہیں کر سکتا کہ فلاں جگہ سے مجھے راستے بند ہو چکے میرے لیے، پروردگار کھول دے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کا رزق پروردگار اسے پہنچائے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا۔ اتنا واضح ترین آیات، کیونکہ مومنین کی زندگی پروردگار متعال کے ہاتھ، یعنی پروردگار کے نزدیک ایک تضمین ہو جاتی ہے، گارنٹی ہو جاتی ہے۔ ایمان اچھی زندگی کا ایک گارنٹی ہے یہ، تاکہ انسان اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آراستہ کرے۔ اولئک ھم الصادقون، در حقیقت یہ لوگ اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں۔ کون لوگ جو دعوے ایمان میں سچے ہیں؟ اللہ اور رسول کے اوپر ایمان رکھنے والے اور اپنے اموال سے، اپنی جان سے راہ خدا میں جہاد کرنے والے لوگ، یعنی یہ عقیدے کے پکے لوگ ہیں۔ یہ ان کا ایمان ہمیشہ مضبوط رہتا ہے۔ ان کی دوسری علامت یہ ہوتی ہے رضا و تسلیم، یعنی امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مومنین کو کیسے پہچانا جائے، ان کی شناخت کیا ہے؟ فرمایا خدا کے سامنے یہ لوگ تسلیم ہو جاتے ہیں، یہ لوگ ان کے دل جھک جاتے ہیں، خدا کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں لوگ، اور ہر امور میں چاہے انہیں خوشی ملے یا غم، یہ ہر لحاظ سے اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ مومنین کی علامتوں میں سے ہیں یہ، یعنی خدا کے سامنے بس خدا ہی خدا، اتنا یہ لوگ خدا کے سامنے خاشع ہو جاتے ہیں، خاضع ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں شاید کوئی کسی کے سامنے نہیں ہوتا۔ ان کا ہر عمل جزو الہی ہو جاتا ہے، ان کا ہر قول خدائی قول بن جاتا ہے، ان کی ہر حرکت خدائی حرکات میں سے ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ بارز نمونے، واضح نمونے ہم نے دنیا کے اندر دیکھیں، جو جلوہ الہی ان کے اندر نمودار ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان سچا انسان ہوتا ہے، کبھی جھوٹ اس کے نزدیک نہیں ہوتی، ایک خدائی جلوہ
ان کے اندر یعنی صداقت کا ایک جلوہ اس انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ اہل ایمان۔ ایک انسان ساتر ہوتا ہے، دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، فراموش کر جاتا ہے، کسی کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا، عیب نظر بھی آ جائے اسے اگنور کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، اس طریقے سے وہ برتاؤ کرتا ہے کہ جیسا کہ اس نے عیب دیکھا ہی نہیں ہے۔ من اشرف الاعمال الکریم، امام علی فرماتے ہیں یہ کریم لوگوں کے علامتوں میں سے ہے، یہ کریم لوگوں کے جز میں سے ہے کہ دوسروں کے عیوب کو نظر انداز کر دیں۔ جب ایک انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ عیوب کو نظر انداز کریں تو ایک خدائی صفت اس کے اندر آ گئی ہے۔ خدا ستار العیوب ہے، خدا سارے عیبوں کو چھپانے والا ہے، یعنی سب سے زیادہ چھپانے والا عیبوں کو خدا ہے۔ اس لیے کہ کتنے ہمارے ایسے عیب ہیں، اگر ہمارے عیب دوسروں کے سامنے ظاہر ہو جائے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں۔ امام علی فرماتے ہیں کہ لو تکاشفت لا تدافنت، اگر تمہارے عیوب، تمہارے ذہنوں کے اندر چلنے والی باتیں، تمہارے عیب، تمہارے پشت پردہ ہونے والے یعنی گندی فکریں یا یوں کہا جائے کہ گندے اعمال اگر دوسروں کے سامنے آ جائے، لا تدافنتم، وہ تمہارے جنازے میں تک شریک ہونا پسند نہیں کریں گے۔ لیکن خداوند متعال اس کی ایک عظیم ترین اوصاف ستار العیوب کہ وہ عیبوں کا سب سے زیادہ چھپانے والا، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اگر ایک انسان کے اندر یہ اوصاف آ جائے تو یقیناً جلوہ الہی اس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ اور ایسے بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہیں جو انسان خدا کے اندر ضم ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو خدائی ہوتا ہے، خدائی نما نہیں بن سکتا۔ خدائی نما یعنی وہ شخص جو اپنے آپ کو نمائش کرے خدائی ہونے کا، اس سے نہیں ہو سکتا۔ جو خود خدائی ہوتا ہے اس کے اندر جذب ہو جاتے ہیں اوصاف۔ تیسری علامت صداقت ہے، سچائی ہے۔ سچائی کو جھوٹ پر ترجیح دینا، امام فرماتے ہیں، امام معصوم فرماتے ہیں سچائی کو جھوٹ پر ترجیح دو، اس جھوٹ پر جس جھوٹ کے ذریعے سے فائدہ ہو سکتا ہے وہاں پر سچ کہو، مطلقاً سچ کہو۔ لیکن ایک صداقت، جزوی صداقت پائی جاتی ہے۔ انسان ہو سکتا ہے کبھی جھوٹ کہہ دے، کبھی سچ کہیں، کبھی توجیہ سے کام لیں اپنے نفع کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن سب سے بڑی مومن کی علامت ہے یہ کسی بھی قیمت پر اپنی زبان کو بھی نہیں بیچ سکتا۔ مومن اسی کو کہتے ہیں، مومن ایک ایمان بیچنا ہوتا ہے، جز بیچنا ہوتا ہے، جز میں زبان بیچنا، صداقت بیچنا، یہ مومن کے علامتوں سے نہیں ہے۔ مومن ہمیشہ راستگو ہوتا ہے، ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ مومن ہمیشہ وہی کہتا ہے جو اس نے صداقت کے راستے سے حاصل کیا۔ چوتھی علامت، خود پر مسلط ہوتا ہے مومن، یعنی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا۔ مومن اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں مومن وہ ہے جب اس پر غضب مسلط ہو جائے، غصہ مسلط ہو جائے تو اس غصے کے بنا پر وہ حق کا راستہ نہیں چھوڑتا، حق کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا، غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ مومن اس کو کہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہو جانا، شوہر بیوی پر غصہ ہونا، بیوی شوہر پر غصہ ہونا، ماں باپ اولاد پر غصہ ہونا، پڑوس پر غصہ ہونا، یہ علامت مومن نہیں، یہ جہالت کی علامتیں ہیں۔ مومن کنٹرول کریں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، ہمیشہ اپنے ذہن کو، اپنے ذہن کے ذریعے سے نفس پر کنٹرول رکھیں
کسی بھی معاملے کو انجام دینے سے پہلے سوچیں، بعد میں انجام دیں۔ مومن کا غصہ خدائی راستے سے ہٹ کر نہیں ہوتا، یہ بھی ہے، یعنی خدائی راستے پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کنٹرول رکھتا ہے اپنے آپ پر، نفس کو حاکم بننے نہیں دیتا، ایسی بات نہیں کرتا جس کی بنا پر غصہ پیدا ہو جائے یا حالات بگڑ جائے۔ یہ مومن کی ایک زندگی ہے، یہ زندگی ہر قسم کی زندگی جینا بڑی بات نہیں ہے، قانون کے ماتحت زندگی کرنا بڑی بات ہے۔ قانون یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے گائیڈ لائن مشخص کر دیے ہیں، اللہ نے تمہارے حدود مشخص کر دیے ہیں، اللہ نے تمہارے میادین مشخص کر دیے ہیں، جس بنا پر ہم اس کے ماتحت اس میدان کے اندر اپنی زندگی کو رواں رکھیں تاکہ خدا کے راستے سے خارج نہ ہو جائیں۔ مومن کی ایک اور علامت گناہ سے نفرت کرنا، ہمیشہ وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ مومن گناہ کو اپریشیٹ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، یہ نہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہے، مومنین سے ہوتی ہے، لیکن گناہ پر اصرار نہیں کرتا، گناہ پر اپنے توجیحات کو نہیں تھوپتا، یہ نہیں کہ میں نے گناہ کیا تو میں اس کے اوپر توجیح کروں، اس کو ایکسپلین کروں، اسے کسی بھی طریقے سے لیگلائز کروں، نہیں ہے، مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن سریعاً جب گناہ ہو جاتا ہے بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے، نفرت کرتا ہے گناہ سے اور اپنے آپ کو برے اعمال سے دور رکھتا ہے۔ مومن کی ایک علامت خدا کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں یعنی اللہ کی اطاعت ہر میدان میں، یہ نہیں کہ صرف اور صرف مسجد گئے وہاں پر اطاعت کی، نہیں، مومن کے لیے ہر جگہ مسجد ہے، مومن کے لیے ہر زمین مقدس ہے اس کے لیے، جہاں پر وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت یعنی اپنے آپ کو خدا کے بتائے ہوئے راستے پر رکھنا اور جس راستے سے منع کیا گیا ہے اس راستے سے رکنا، چاہے صفات رذیلہ اس پر حملہ کرے، چاہے بد اخلاقی اس کے نزدیک آئے، مومن ان کے پریشر میں نہیں جاتا۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ کس کے پریشر میں؟ مومن پریشر میں نہیں ہے، گناہوں کے پریشر میں نہیں جاتا، مومن اخلاق بد کے پریشر میں نہیں جاتا، مومن آزاد ہوتا ہے، مومن خدا کی اطاعت کرتا ہے، بندے خدا ہوتا ہے۔ جب بندے خدا مومن ہو جاتا ہے تو بندے دنیا نہیں بنتا، عبد دنیا نہیں بنتا، عبداللہ ہو جاتا ہے، عبد دنیا نہیں بنتا۔ عبد دنیا صرف اور صرف اسے کرائم کی طرف دعوت دیتی ہے، عبد دنیا اسے جرم کی طرف دعوت دیتی ہے۔ چونکہ اہل ایمان کے پاس ایک عظیم احکام الہی موجود ہے جس بنا کے اوپر وہ اپنی زندگی کو تنظیم کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اس کے سیٹنگز کو اللہ کے کتاب کے مطابق رکھتا ہے، اس کے پاس اللہ کی اطاعت کا ایک قانون ہے، پیغمبر کی اطاعت کا قانون ہے، اولو الامر کے اطاعت کا قانون ہے۔ جب رہبران کا قانون ہو جاتا ہے تو احکام اسلامی اس کے لیے ہیں۔ سب سے بڑی چیز ایک مومن کی زندگی کو تنظیم کرنے کے لیے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکیوں کی طرف ہدایت کرنا اور برائیوں سے روکنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہ ظاہراً یہ چھوٹی چیز نظر آ جاتی ہے، لیکن آج کی دنیا کے اندر یہ ایک ایسا قانون ہے، الہی قانون، جسے دنیا آج دیکھ کر کہتی ہے کہ کاش یہ پروویژن جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے یہ ہمارے بھی ملتوں کے اندر ہوتا، آج ہمارے پاس کرائم ریٹ بہت کم ہو جاتا۔
آپ دیکھیں سب سے دنیا کا ابر قدرت یا یوں کہا جائے سپر پاور جو امریکہ ہے، جہاں پر اگر دیکھا جائے جو کرائم ریٹ آسمان چھو رہا ہے کہ ایسے ایسے کرائمز وہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں کہ سڑک پر لوگوں کے بیچ میں گولی مار کر چلے جاتے ہیں لیکن کوئی آواز دینے والا نہیں ہوتا۔ 1980s کی بات ہے، ایک یوں کہا جائے کہ محقق، تحقیق کرنے والا، ایک رائٹر، جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ کسی مقام سے گزر رہا تھا، یعنی یوں کہا جائے کہ حکومتی مقام جیسا کہ ریلوے اسٹیشن، وہاں سے گزر رہا تھا، دن دہاڑے ایک خاتون کی تجاوز کی گئی۔ کہاں پر؟ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، اس کے ساتھ تجاوز ہوا، لیکن لوگ اسپیکٹیٹرز بن کر ٹھہرے رہے، دیکھتے رہے۔ نہ پولیس آئی، نہ لوگوں نے حرکت کی، نہ لوگوں نے حفاظت کی۔ ایک عورت کی آبرو چلی گئی۔ کہاں پر؟ ریلوے اسٹیشن میں، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، اور یہ کرائم تاریخ نے ثبت کر لیا۔ پھر 12 سال کی تحقیق کے بعد، اس نے 12 سال تحقیق کیا، 12 سال کی تحقیق ہے، اس کا نام ہے ولیمز کوک۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے 12 سال کی تحقیق کے بعد یہ نتیجے پر پہنچا، جو پروویژن اسلام کے پاس ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اگر یہ قانون ہر مذہب کے پاس ہوتا تو یہ کرائم کھلم کھلا نہ ہوتا، بلوے عام میں نہ ہوتا۔ یہ کون؟ انگریز محقق، ایک ایسا تحقیق کرنے والا جو دل شکستہ تھا اور یہ چاہتا تھا کہ کچھ انسانیت لوگوں کے اندر آ جائے، یہ انسانیت کس طریقے سے لائی جائے۔ یہ راستہ ان کے پاس نہیں ہے، قانون کے پاس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سب سے بڑی چیز جو ہمارے پاس ہے، آج مرجعیت ایک خاص مقام پر بیٹھی ہوئی ہے، نہ اس کے پاس کوئی آرمی ہے، نہ پولیس ہے، نہ کوئی ایسے ایجنسیز ہیں جو ہمارے ہاتھ کو گرفتار کر سکیں، کرائم سے روک سکیں۔ صرف ایک کلاس جو اپنی کتابوں میں لکھ چکے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یا حرام یا حلال، جس بنا پر ہم لوگ جرم کے نزدیک نہیں جاتے، اس خوف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند متعال غضب میں آ جائے، خدا اپنا عذاب نازل کرے۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ طاقت ہی کا نام امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر، یعنی برائیوں سے روکنا، نیکیوں کی طرف ہدایت دینا۔ یہ وہی وہ طاقت ہے جو انسان کو روک سکتی ہے۔ انگریز کتنے سالوں کے بعد ہوشیار ہوا اور اس بات کو قبول کیا کہ جو اسلام کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ امر بالمعروف اسلام کے پاس ہے، نہی عن المنکر اسلام کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ واقعاً تعجب آور ہے۔ آپ نے شہداء کے بارے میں سنا ہے، شہداء بہت ہوتے ہیں، شہداء جنگ میں شہید ہونے والے لوگ، جنگ کے شہداء اسلام کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ایران میں آپ نے سنا 8 سال کی جنگ، اس میں شہید ہونے والے 8 سال کی جنگ کے شہداء، جنگ تحمیلی کے شہداء۔ شہداء مدافعان حرم، یعنی حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی حفاظت کرنے والے لوگ جو داعش کے گولیوں سے شہید ہوئے، انہیں شہداء مدافعان حرم کہے جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور کیٹیگری ہے شہداء کی جو ظاہراً دنیا میں عام نہیں ہے، شہداء امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی شہداء امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ شہداء ہیں جو اپنی جانوں کو راہ خدا میں قربان کر دیا، امر بالمعروف کرتے ہوئے، نہی عن المنکر کرتے ہوئے۔
अराज़ील व औबाश गुंडों के सामने जाकर इन्होंने अम्र बिल मारूफ़ किया, नही अनिल मुनकर किया। गुंडों को उनके बुरे हरकतों से रोका और गुंडों ने इन्हें कत्ल कर दिया। ये शुहदाए अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, और इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इस्लाम में है, क्योंकि इन्होंने इस्लामिक वैल्यूज़ को ज़मीन पर लागू करने के खातिर अपने आप को कुर्बान करा दिया। जिनके उमूर में हो सकता है कि वो शुहदा जो जाकर बॉर्डर्स पे जंग करते हैं वो ज़मीन की हिफाजत के लिए जंग करते हैं, लेकिन ये शुहदाए अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर लोगों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए शहीद होते हैं। औरतों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के खातिर शहीद हो जाते हैं। हिफाजत निज़ाम इस्लाम की हिफाजत के खातिर ये लोग शहीद हो जाते हैं। ये शुहदाए अम्र बिल मारूफ़ हैं। इनकी अर्दिश, इनकी वैल्यू इस्लाम के नज़दीक काफ़ी अजीम है, पर इस्लाम इन्हें कदर करता है, इन्हें सलाम करता है। क्यों? इसीलिए ये सब कब होगा? जब अल्लाह पर जब ईमान रखेंगे, उसके रसूल पर ईमान रखेंगे। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, कि उसके ऊपर जब ईमान रखेंगे अर्दिश इस्लामी मालूम होगी। अगर इंसान के अंदर ईमान ज़ईफ़ हो जाएगा, यकीनन उसकी नमाज ज़ईफ़ होगी, उसके हज और रोज़े ज़ईफ़ हो जाएंगे, उसके नज़दीक खुम्स व ज़कात की अहमियत नहीं होगी। अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर उसके लिए मदरसे के शार के हद तक महदूद रह जाएगा और उसके पास कुछ नहीं रहेगा। यानी एक ज़िंदा दीन इताअत मुतलक़ में है कि खुदा की इताअत जहाँ पर भी रहो, अल्लाह की इताअत यानी उसकी बंदगी। उसके मुकाबिल अब्दुद्दुनिया यानी दुनिया का बंदा, दुनिया का ग़ुलाम, पस्ती का ग़ुलाम, हर कीमत पर अपने आप को बेचने वाला, झूठी गवाही के लिए आमादा करने वाला, बोहतान व इल्ज़ाम लगाने के लिए अव्वल रहने वाला, लोगों के अर्दिशों को ख़त्म करने वाला, मस्खराबाजी करने वाला, तमाम रज़ाइल अखलाक़ी अपने वजूद में परवान देने वाला। ये ज़ाहिरन इसकी इबादतें आदत की बिना पर होगी, जैसा कि छठवें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, किसी शख्स के तूल रुकू और तूल सुजूद की तरफ न देख। एक आदमी होगा, लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ेगा, उसके रुकू लंबे लंबे होंगे, उसके सुजूद काफ़ी लंबे होंगे। ये देखकर जज नहीं करो कि ये मोमिन है। हो सकता है ये नमाज़ें, ये तूले सुजूद, तूले रुकू यानी रुकू की तूल लंबा करना, रुकू को और सुजूद को लंबा करना, ये आदत की बिना पर हो। इमाम का कौल है ये आदत की बिना पर। लेकिन अगर मोमिन को पहचानना है तो इसके ज़रिए से नहीं, बल्कि उसकी अर्दिश के ज़रिए से पहचानो, सदाक़त के ज़रिए से पहचानो, अमानत के ज़रिए से पहचानो। देखो कि ये कितना सच्चा है, ये कितना अमीन है। अर्दिश, बहुत सारे लोग होते हैं नमाज के पाबंद होते हैं, नमाज के रोज़े के पाबंद होते हैं, अव्वल वक्त नमाज, लेकिन उनका बिज़नेस देखें सूद का बिज़नेस होता है, हराम बिज़नेस होता है। उनका बिज़नेस देखें गलत बिज़नेस होता है। झूठी गवाहियों के ये लोग आदी हो चुके होते हैं, क़दम क़दम पर झूठ के आदी हो चुके होते हैं, लेकिन नुमायाँ इस तरीके से करते हैं जैसा कि ए मोमिन, आली तरीन फ़हरिस्त के मोमिन, नुमायाँ एक्सपोज करना, एडवर्टाइज़ करना, लेकिन हकीकत में कुछ और है। हकीकत में इमाम ने इसका एक पैमाना बयान कर दिया कि मोमिन को किस तरीके से पहचाना जाए। इस तरीके से नहीं, उसकी अर्दिशों के ज़रिए से, वैल्यूज़ के ज़रिए से पहचानो।
وہ کتنا دین کی حفاظت کرتا ہے، سچائی کے ذریعے سے، امانت داری کے ذریعے سے۔ نان مسلم تمہاری نمازوں کو نہیں دیکھے گا، نان مسلم تمہارے روزوں کو نہیں دیکھے گا، اس سے کوئی ربط ہی نہیں ہے، اسے یہ ربط نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو۔ اسلام کی ویلیوز اس کے نزدیک بڑھ نہیں جائیں گے آپ کے نماز سے، آپ کی کوانٹٹی بڑھ جانے سے، یہاں پر نمازوں میں کوانٹٹی بڑھ جانے سے، لوگ بڑھ جانے سے اس کے نزدیک امیج اسلام کا نہیں بدل جاتا۔ اسلام کا امیج اس وقت اس کے نزدیک بدلے گا جب آپ کے پاس صداقت ہوگی، سچے ہوں گے آپ، بیان دو، سچا بیان دو۔ یہ نہیں کہ کسی خوش کرنے کے لیے، کسی پرائم منسٹر کو خوش کرنے کے لیے، کسی منسٹر کو خوش کرنے کے لیے، یا یوں کہا جائے کہ کسی اپنی شہرت کے لیے نہیں۔ مومن ایسا نہیں ہے، مومن بیان دیتا ہے، مومن اللہ کے لیے بیان دیتا ہے، اس میں صداقت ہوتی ہے، لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں یہ سچا ہے، یہ واقعاً قابل بھروسہ ہے۔ ولادیمیر پوٹین جو رشین پریزیڈنٹ ہے، اس نے اپنے کرملن پیلس کے اندر ایک ایسے شخص کو ہائر کیا ہے جو فارسی اور رشین میں ایکسپرٹ ہے، فارسی اور رشین میں، جبکہ ان کے پاس کوئی اس طریقے کا قانون نہیں ہے کہ اس کو ہائر کیا جائے، رکھا جائے، صرف اور صرف اس بنا پر کہ اس کا ماننا یہ ہے کہ جب بھی رہبر ولی امر مسلمین ولی فقیہ تقریر کریں گے، یہ آن لائن ساتھ بیٹھے گا اور ورڈ با ورڈ ترجمہ کرے گا، لفظ با لفظ ترجمہ کرے گا ان کا۔ پوچھا بھی گیا ہے کہ کیوں ایران کے رہبر کو آپ اتنا اہمیت دیتے ہو؟ اس نے کہا ولادیمیر پوٹین کے بیان ہیں، آپ کو مل جائیں گے۔ اس نے کہا سب سے پہلی چیز، یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، آج تک ہم نے جھوٹ اس کے اندر نہیں دیکھا ہے۔ دوسری چیز، یہ روشن بین اور دور نگار ہوتا ہے، یہ یعنی رہبر، ہمارے رہبر کے بارے میں ایک وہ شخص تعریف کر رہا ہے جو اصلاً دین اسلام سے ربط نہیں ہے، اس کا اصلاً مذہب سے ربط نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دور نگار ہوتا ہے، یہ یعنی آگے کی پلاننگ بتا دیتا ہے اپنی ایک تقریر کے اندر، گہری پلاننگ۔ تیسری چیز اس شخص کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی تقریر میں ریپیٹ نہیں کرتا، بار بار ہوتا ہے نا، ہم لوگ ناقص تقریر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ ابتدائی تقریر میں ایک بات کہتے ہیں، پھر بیچ میں بھی لاتے ہیں، پھر آخر میں بھی لاتے ہیں، لیکن رہبر کے خود آپ تقریر دیکھیں کبھی بھی ریپیٹ نہیں ہوتا، کبھی دہراتے نہیں ہیں۔ یہ چوتھی چیز بلاغت ہے ان کے پاس، بات کرنے کا ایک عجیب ہنر، یعنی نان مسلمز، یہ ولادیمیر پوٹین یہ نہیں کہتا کہ رہبر نماز پڑھاتے ہیں، جمعے کی لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، بہترین نماز پڑھاتے ہیں، یہ تعریف نہیں کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ رہبر امامہ پہنتے ہیں، ابا خبا پہنتے ہیں، اپنے روزے رکھتے ہیں اور پرفیکٹ مسلمان ہیں، اس طریقے کی تعریف نہیں کرتا، اور کوئی نہیں کرے گا۔ یہ تعریف کرنے کی تعریف نہیں ہے، تعریف جیسا کہ امام نے فرمایا صداقت، امانت، یہ دو چیز۔ نان مسلمز کو اگر اٹریکٹ کرنا ہے تو آپ اپنی نمازوں سے نہیں کر سکتے، آپ اپنے روزے سے نہیں کر سکتے، آپ صداقت سے کر سکتے ہو، آپ امانت داری سے کر سکتے ہو، سچی زبان، امانت داری، یہ وہ کلاز ہیں جو اسلام نے کافی اہمیت دیا ہے۔ خود پیغمبر اکرم کے دو بارز ترین اوصاف جو لوگوں کے درمیان واضح ترین اوصاف ہیں، اس میں سے دو یہ ہیں کہ پیغمبر سچے اور امانت دار۔ عمار یاسر کے نزدیک، حضرت سمیہ کے نزدیک، حضرت بلال کے نزدیک، اور وہ لوگ جو مسلمان بن چکے ان کے نزدیک پیغمبر کی نماز اہمیت رکھتی ہے، نہ پیغمبر کے روزے اہمیت رکھتے ہیں، لیکن کفار و مشرکین کے نزدیک نماز روزے کی اہمیت نہیں ہے۔ کیا؟ دو چیز کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایک صادق، سچے ہیں، بہت سچے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا
کیا تم مانتے ہو کہ میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں کہتا؟ صداقت کی گواہی دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ کہتے سنا ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل کفار قریش۔ اب پیغمبر فرماتے ہیں اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن ٹھہرا ہوا ہے تو تم کیا بھروسہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آنکھ بند کر کر بھروسہ کریں گے، اس لیے کہ آپ سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں کہتے۔ نہیں، اتنا کون سی چیز دیکھ رہا ہے دشمن، کون سی چیز دیکھ رہا ہے کفار، کون سی چیز کے اوپر نگاہ ہے آپ کی؟ صداقت کے اوپر نگاہ ہے، امانت کے اوپر نگاہ ہے کہ آپ خیانت نہ کریں۔ بزنس اگر نان مسلم کے ساتھ آپ نے سائن کر دیا، ایگریمنٹ کر دی، اب دھوکے کا نہیں سوچو، ختم ہو گیا، اب آپ نے ڈیل پکی کر لی ہے۔ اب یہاں پر امانت داری شروع ہوگی آپ کی، آپ کو پوری کرنا ہے امانت، نقصان اور فائدہ مل کر اٹھانا ہے۔ یہ نہیں کہ کافر ہے میں دھوکہ دے دوں گا اس کو، یہ اسلام کی شان نہیں ہے۔ کافر ہے دھوکہ دے دوں گا، ایسا نہیں، اسلام کی بالکل شان دھوکے داری نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں، اور بیان کر کر اس خطبے کو میں ختم کرتا ہوں۔ یہ واقعہ یہ ہے امانت داری کے معاملے میں، ایک بڑا ٹیرورسٹ جو ایران میں جنوب ایران، سیستان، بلوچستان، جو بیلٹ پاکستان سے ملی جھولی بیلٹ ہے اور کافی ایکسٹریم، یوں کہا جائے کہ وہابیزم، ایکسٹریم وہابیزم میں بھی گریڈز ہیں۔ ایکسٹریم وہابیزم جو قتل و غارت جن کا شعار ہے، یہ لوگ آتے تھے ایران کے اندر اور یہاں پر آ کر ٹیرورسٹ دہشت گردی کیا کرتے تھے۔ ایک شخص اس میں سے بہت وانٹیڈ تھا اور اس کو پکڑنا آسان بھی نہیں تھا، تو یہ قاسم سلیمانی کے حوالے کیا گیا کام، قدس فورس کے ہاتھ میں دیا گیا تاکہ اس کو گرفتار کریں۔ یہ لوگ بھی کافی دقت اٹھائے، ان لوگوں نے دقت اٹھائی پکڑنے کے لیے، لیکن ایک بار ان کو کلو مل گیا کس طریقے سے اسے اپنے ٹریپ میں لانا ہے۔ کسی بہانے سے دعوت کیا، اس کی دعوت میں کہا کہ فلاں دعوت میں آپ آئیے، اور جیسے اس نے دعوت ایکسیپٹ کیا، آ رہا تھا، راستے میں اس کو گرفتار کر لیا، قدس فورس نے گرفتار کر لیا۔ شہید سردار حاج قاسم سلیمانی یہ رپورٹ رہبر کو دینے کے لیے گئے کہ ہم گرفتار کر چکے ہیں اس کو، جا کر کہا کہ ہم نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ رہبر نے پوری گزارش لی کہ کیسے گرفتار ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہم نے اتنے دن کوشش کیا، نہیں ہو رہا تھا، تو ایک ٹریپ وہاں پر ہم نے کیا جس میں ہم نے انوائٹ کیا، اس کو دعوت کی اور راستے میں گرفتار کر دیا۔ فوراً رہبر نے فرمایا کہ اسے رہا کر دو، موسٹ وانٹیڈ ٹیرورسٹ، اور ہمارے رہبر معظم قاسم سلیمانی کو آرڈرز دیتے ہیں کہ اس کو فوراً رہا کر دیں آپ۔ فوراً انہوں نے اپنے یونٹ کو فون کیا اور فون کر کر کہا کہ اسے بغیر کوئی شرط کے اسے رہا کر دو۔ رہا کر دیا گیا۔ بعد میں انہوں نے پوچھا کہ وہ بہت خطرناک آدمی تھا جو ہم چاہ رہے تھے، آپ نے کیوں اسے چھوڑنے کو کہا؟ رہبر نے فرمایا کہ پکڑنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، تم نے مہمان بلایا تھا، اسے دعوت دی تھی نیگوشیشن کے لیے کسی بھی ذریعے سے، تو دھوکے میں پکڑا گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں امانت داری، یعنی دشمن کے ساتھ بھی رعایت کی جائے گی، اسلامی رعایت کی جائے گی۔ آخری حدیث امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جس تلوار سے میرے دادا کا سر شگافت کیا گیا، یعنی مولا امیر المؤمنین کا سر جس تلوار سے شگافت کیا گیا، اگر وہ تلوار اور وہ قاتل اس تلوار کو لا کر میرے پاس رکھا دے اور بعد میں آ کر امانت کے طور پر بعد میں آ کر مجھ سے مانگے تو میں اسے واپس کر دوں گا۔ اے امانت، یہ کیوں تاکید کے عنوان پر بیان کیا امام نے؟ امانت اتنی اثر کرتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مذہب کی طرف لے کر آنا ہے کسی کو، اتفاقاً جو کرسچینٹی نے استعمال کیا ایک ایسا اسلحہ، یہی وہ اسلحہ تھا، یعنی ایک جھوٹا سچ
سچ کا لیبل لیکن اندر سے جھوٹ، یعنی اوپر غلاف سچا، صداقت، اور دوسرا امانت۔ کرسچینٹی کے پھیلنے کا سبب خود ہندوستان کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، ایک جھوٹا سچ، غلاف کے اندر رکھ کر جھوٹ بولیں گے، انہیں ایسا لگے گا کہ سچ نظر آ رہا ہے، ایک یہ ہتھیار انہوں نے زیادہ استعمال کیا۔ دوسرا امانت، لوگوں کو ان کے حقوق دینا، لوگوں کو ان کے اسٹیٹس سے بہرہ مند کرنا، لوگوں کو ان کے ہر چیز جو ان کے مطابق ہے انہیں فراہم کرنا۔ یہ دو چیزیں اگر واقعاً ہر انسان کے اندر آ جائیں، دنیا کا بہت سارا حالات اصلاح ہو سکتی ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب لوگ اپنی تیاری یعنی خود اپنے اندر ایک انقلاب برپا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔